فورن پالیسی نے اپنے تجزیے میں یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر اور بھارت واضح طور پر لوزر قرار دیا گیا ہے. یعنی ونر کون ہے؟ پاکستان، اور لوزر ہے بھارت. اچھا، ونر اور لوزر کی وجہ ہے ایسی انہوں نے نہیں کہہ دیا. ایک تو ابھی آپ کو ریسنٹلی یاد ہوگا پاکستان نے بھارت کو ہرایا اور رافیل گرایا، 7 رافیل گرایا، جس کا بار بار ذکر بھی کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی، اور وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کی قیادت کی تعریف بھی کرتے ہیں اور بھارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اس کی پالیسی چل رہی ہے، پھر ٹیرف بھی انہوں نے لگا دیا اس کے اوپر. تو اس کی وجوہات یہ ہے. پھر پاکستان کی خارجہ محاذ پر جو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ واشنگٹن ٹائمز کی بھی ایک رپورٹ آئی اور اس میں بتایا گیا کہ ایک بیلنس ہم نے قائم کیا ہے. تمام ہی جو بڑے دارالحکومت ہے اس دنیا میں، واشنگٹن ہے، بیجنگ ہے، اس کے ساتھ تہران ہے، پھر ریاض ہے، تو یہ سارے جتنے بھی دارالحکومت ہیں ہمارے، ان کے سب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہترین ہیں. تو واشنگٹن ٹائمز نے بھی اس کی تعریف کی. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. ان سے ذرا جانیں گے یہ دونوں چیزیں، ایک تو ہماری فورن پالیسی کی جو تعریف ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وزیر اعظم بھی دورے کر رہے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل بھی مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ کہیے کہ اب بیک ٹو بیک ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑے معتبر جریدے پاکستان کی فورن پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں، اور مجھے تو سب سے زیادہ جو بہترین بات لگی وہ واشنگٹن ٹائمز کی جو رپورٹ آئی، اور اس میں جو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ہمیشہ اس میں ناکام رہتے تھے کہ اگر ہم بیجنگ کی طرف اگر ہمارے تعلقات بہتر ہوتے تھے تو کنسرن یو ایس کو ہو جاتے تھے، پھر اگر ریاض سے بات ہو رہی ہے تو تہران ہمارے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے تھے. لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ ہمارے کلوز ٹائز ہیں. تو یہ ایک بڑی تعریف کی ہے. اور پھر فورن پالیسی کی جو رپورٹ آئی اس سے متعلق بھی ذرا کچھ تجزیہ دیجیے. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مارک حق کے بعد جس طریقے سے فیلڈ مارشل ریاض منیر نے قوم کو یکجا کیا اور اس کے بعد آپریشنل پلاننگ کر کے اتنے بڑے دشمن کو آپ نے دیکھا کہ 6 سے 8 گھنٹے میں شکست فاش تھی، اور اس کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پورے دنیا میں، اس کو مکالا ہوا، شرمندگی اٹھانی پڑی، آئسولیٹ ہو گیا. اور پھر جب فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس پہ گئے تو وہاں جا کے جس طریقے سے انہوں نے 1 گھنٹے کی میٹنگ 2 گھنٹے کی ہو گئی، وہاں پر ڈسکشن ہوئی. انہوں نے پورا ایک پریویو دیا یہاں کے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، پھر اس کے بعد اسرائیل ایران کے بارے میں بات کی گئی، افغانستان میں ٹیررزم کی بات کی گئی، انڈیا کیسے پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرے، وہ باتیں کی. دین ہی ون دا ڈے. اور پھر اس کے بعد آپ مجھے یاد ہے کہ ہر جگہ پر وہ تعریف کرتے رہے فیلڈ مارشل کی کہ جی وہ فیلڈ مارشل از اے گڈ گائے اینڈ آئی لائک ہم، اس طرح کی باتیں کی. پھر پینٹاگون جا رہے ہیں، کبھی آپ کے سامنے سینٹ کام جا رہے ہیں، پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں، پھر یورپ کنٹریز بلا رہی ہیں، پھر ہمارے اپنے مسلمان ممالک ان کو بلا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں. تو دیٹ ٹو پاکستان کو بڑا اسٹیچر ہائی ہو گیا. اس سے اب آپ دیکھیں گے امریکن کی کیسے پالیسی چینج ہوئی ہے، اور پاکستان ہیز بیکم اے ونر اس پورے ایپیسوڈ کے بعد، اور انڈیا از نو اے ٹوٹل لوزر. اور پاکستان نے اپنی جگہ خود بنائی ہے، اس نے اپنی ان رسپیکٹ کی ہے. ٹرمپ نے ریئلائز کیا کہ ہم تو امریکہ انڈیا کو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہاں الیکٹرک پارٹنر ہے، یہ تو پاکستان سے کو کنٹین نہیں کر سکتے، باقی کسی کو کیا کرے گا. تو جس کی وجہ سے اب یہ کافی چینجز ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ سے رضوان شیخ جو ہمارے وہاں کے ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بڑے تعلقات اچھے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت ہی رسپیکٹ سے دیکھا جا رہا ہے. اب کئی اتحادی جو بہت امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے میچ کے تعلقات اچھے، ان کے نہیں ہوئے. اینڈ پاکستان از اے لیڈر اس میں مڈل پاورز کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہی بات ہوئی ہے کہ ان میں بھی پاکستان لیڈر بن گیا، وہ بات ہوئی ہے. یہ چیزوں کو آپ دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے آنیسٹلی اپنی جگہ خود ارن کی ہے ود ریسپیکٹ. اور ابھی چاہے یہ امریکہ کا شراکت دار بن گیا، ہم ان کے ٹریڈ پارٹنرز ہیں. وہ ابھی ایک اور چیز مجھے بتائیے، جو حیرت انگیز بات ہوئی ہے کہ جب ڈپلومیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی ملک کے بارے میں آپ کے تعلقات خراب بھی ہوں تو اس طرح نہیں لکھا جاتا، نہ اس طرح کہا جاتا ہے. لیکن اس بار امریکی پریزیڈنٹ کھل کے یہ بات کر رہے ہیں
یہ فورن پالیسی ایک بڑا معتبر جریدہ وہ لوزر ایک ملک کو لکھ رہا ہے، 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے، فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چھا جائیں گے سپر، ان کو لوزرز لکھ رہا ہے، ہمیں ونرز لکھ رہا ہے، ہمیں ہر طریقے سے، یعنی یہ اسٹریٹیجک کم بیک کیسے ہو گیا، اس کو کیسے اسٹریٹیجک کم بیک کہا انہوں نے؟ فارن پالیسی کے جو ہے نا جریدے بڑے کلیئر لکھا ہے کہ عام جو ہے نا وہ معدنیات پر پابند بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل جاسمی سے ذاتی قربت جو ہے وہ پاکستان امریکہ تعلقات کی پیش رفت کی عام وجہ بنی ہے، اور پاکستان کی واشنگٹن واپسی کا مرکزی ستون بھی یہی بنی ہے کہ یہ جو کسمیٹک ان کی لیڈرشپ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل اور پھر پرائم منسٹر پاکستان کا استقبال کیا گیا ہے اوول آفس میں، آپ اس سے دیکھیں اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ پاکستان کی عزت افزائی اور پاکستان کی اسٹریٹجک برتری اس میں ہوئی ہے، اور دوسری طرف پاکستان اس کے بعد آپ پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی پاکستان کی بڑی کامیابی کے ساتھ آگے نکلتا جا رہا ہے، اور انڈیا اتنا ہی پستی میں گرتا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ چیزوں کو ہم دیکھیں تو ابھی صرف یہ ہے کہ ہمیں اس اسٹینڈرڈ کو کامیاب اس کو لے کے چلنا چاہیے، کیش کرنا چاہیے، ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ انڈیا پاکستان کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے کیسے پراکسیز کو یوز کر رہا ہے، کیسے پاکستان میں فائنینشیل ٹیررزم کر رہا ہے، فزیکل ٹیررزم کر رہا ہے، فزیکل ہندوستان پہ خواہش کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے، اور اس سے ابھی دنیا کو گلوبل ٹیررزم کا کتنا خطرہ ہے، یہ چیزیں ہمیں اب بات بتانے کی ضرورت ہے تاکہ انڈیا کو اور ایکسپوز ہو۔ انڈیا نے اپنے آپ کو ایکسپوز بیسیکلی کر لیا جب وہ دوغلی پالیسی چلا رہا تھا کہ ادھر امریکہ سے تعلقات تھے، دوسری طرف یوکرین جو آپ کو دیکھیں رشیا سے آئل بھی لے رہا تھا، لے کے اس کو ریفائن کر کے مہنگے داموں بیچتا تھا، اس سے پہلے جو سینکشن تھی ایران پہ ان سے بھی 50% سستا آئل لے رہا ہے، اور پھر اسی وجہ سے اس نے ٹیرف بھی ان پہ لگا دیے 50% ٹیرف زیادہ لگا دیے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک بنتا ہے کہ پاکستان اچھا، اس میں دہشت گردی کے خلاف کوآپریشن کتنا اہم فیکٹر ہے، کیونکہ یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری جو ہوئی ہے اس میں ٹرمپ کو بھی کامیابی ملی اور اس سے زیادہ مزید جو ہے وہ کلوز آیا پاکستان میں۔ اٹ از ون آف دا فیکٹرز کہ جب اس کو دہشت گرد کو واپس کیا شریف اللہ کو، اور اس کے بعد جب آپ پکڑ کے ان کو ہم نے بہت ایفرٹ کر کے پکڑ کے ہینڈ اوور کیا، تو انہوں نے امریکی کانگریس میں جا کے پاکستان کی تعریف کی، اینڈ دیٹ واز دا ڈے جب پاکستان کا امیج بڑھنا شروع ہو گیا اور ٹرمپ کی پالیسی میں چینج آنی شروع ہو گئی دوسرے دور کے اندر، اور پھر مارکا ایکٹ کے بعد تو بالکل ہی پاسا پلٹ گیا جس میں انڈیا بالکل آئسولیٹ ہو گیا، اور پاکستان ناٹ اونلی کہ ہم اپنے ریجن میں ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے بلکہ ہم عالمی کردار میں بھی آگے آپ کے سامنے آپ کی جو غزہ کی لڑائی ہے اسرائیل اور اس کی غزہ کی، اس میں آپ یہ دیکھیں گے پاکستان نے کتنا کردار ادا کیا، ان 8 ممالک میں شامل تھا جس میں پاکستان نے جا کے وہ 20 پوائنٹ کا معاہدہ کروایا، اس میں ہمارے ایران کے ساتھ پاکستان کھل کے کھڑا ہوا اور اس کو امریکن کو بریف کیا، سمجھایا، ان کو سمجھ آ گئی، اور پھر ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگنے لگے، بالکل بنگلہ دیش کے ہمارے حالات دیکھیں تو اوور مڈل ایسٹ ہم نے دفاعی معاہدے کر لیے اور ممالک کرنا چاہتے ہیں، تو دس اے بگ گیم چینجر، ہمیں اس کو کیش کرنا ہے، اب ہمیں مڑ کے نہیں دیکھنا اچھا بلکہ سر، یہ تو ایک فورن پالیسی کی سطح پر کامیابی بالکل اس کا اظہار بھی کیا، لیکن ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں یہ اب ایک بڑا ٹاسک بنتے جا رہے ہیں ہمارے لیے، اور اس پر فوکس مزید ضروری ہو گیا۔ افغانستان کے ساتھ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں، کیونکہ اس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے بھی جوڑا جاتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ معاملات تھوڑے سے ٹرکی ہیں جن کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ذرا یہ واقعات ہو رہے ہیں، کچھ وقت کے بعد ایک کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو جاتی ہے، تو اندرونی معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں اب یہ بات یہ کہ دیکھیں فیلڈ مارشل بارہا یہ کہا کہ جی ہم نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنا ہے، جتنی قربانی دینی پڑے، جتنی شہادت دینی پڑے دیں گے، لیکن بار بار وہ کہتے ہیں کہ اللیگل اسپیکٹرم مینس کہ جو کچھ پولیٹیشنز، کچھ وہاں کے بزنس مین کے بھی کہ وہ ان میں ساتھ کے لے رہے ہیں،
جس میں آپ کی اسمگلڈ گاڑیوں کا پیسہ آتا ہے، نارکوٹکس کا، ہنڈی کا، اسمگلنگ کا، یہ پیسہ جو آتا ہے یہ فائنینشیل ٹیررزم میں جاتا ہے. اس کو ہمیں جڑ سے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ آپ نے بہت کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. پھر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ملک میں پولیٹیکل حالات جو ہیں اس کو نارملائز کریں، ایک اسٹیپ فارورڈ لے کے آپس میں کوئی بیٹھیں، مذاکرات کریں، اور اس کو یہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان ٹیررزم میں بھی ہماری پوری قوم کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نے ٹیررزم ختم کرنا ہے، ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور پاکستان میں بزنس فرینڈلی سیکیور انوائرمنٹ لے کر آنے ہیں تاکہ باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے، اور جو آئے اس کو جان اور مال کی حفاظت بھی ہو. یہ چیزیں جب ہم دنیا کو دکھاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور آج بھی آپ کے دیکھیں یو اے کے پریزیڈنٹ بھی یو اے کے پریزیڈنٹ، بالکل میں یہی پوچھنے والا تھا کہ اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے. جی یہ بہت بڑی چینج ہے کہ وہ بہت عرصے کے بعد وہ آ رہے ہیں، اور ایم شیور کہ پاکستان بڑا ہوم ورک کیا ہو سکتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کی بھی کرے، کیونکہ اب ہم کسی سے ہم ایڈ نہیں مانگتے، وی سے وی وانٹ ٹریڈ بزنس. امریکہ کو بھی یہی کہا اور ہم ہر ایک کو یہی کہہ رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے $4.6 بلین کا لیبیا کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جس کو ہم نے ان کو J-17 تھنڈر دینے ہیں اور اپنے ٹینکس ہیں وہ دینے ہیں اور باقی اسلحہ بارود دینا. تو یہ ایک بگیسٹ ہمارا کانٹریکٹ ہوا، اور اس سے اب باقی ممالک بھی ہمارے پاس آنے شروع ہوں گے. دبئی ایئر شو میں آپ نے دیکھیں وہاں پر کتنے تھنڈر کو اپریشیٹ کیا گیا، اور پھر ہمارے ایئر چیف سے کئی معاہدے ہوئے ہیں ان کے. تو یہ آہستہ آہستہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن دا اونلی تھنگ از آپ کو انٹرنلی دی اسٹیبلائزیشن چاہیے، اور اس کے بعد سیکورٹی انوائرمنٹ کرنی ہے. یہ دو چیزوں کے لیے حکومت، کے پی کے گورنمنٹ اور آرم فورسز ہیو ٹو بی آن سیم پیج. بس یہاں ہو جائے تو یہ پرابلم سالو ہو جائیں گی. جی بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہے.